حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھی بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنی نوع انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، آپ پر کتابیں نازل ہوئیں اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کے دعوت کا انکار کر دیا، نیز دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہذا حضرت نوح نے بھی بہت لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ وہ لاشریک معبود پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئیں، ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے آپ ان کے لیے غم زدہ نہ ہو۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کے علم و ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو؟ اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا اور سمندر نہیں۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا۔
तूफान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थी कि उन्होंने रुए जमीन के तमाम पहाड़ों को भी छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत न थी, सब कुछ नेस्तो नाबूद हो चुका था। सिर्फ हजरत नूह की पहाड़ नुमा कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंदो बाला खौफनाक मौजों में तैरती फिर रही थी। रिवायतों के मुताबिक इस कश्ती में 80 शख्स थे और हर एक के साथ उनका कुंबा भी था। ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे। इसके बाद उसका रुख जबल जोदी की तरफ फेर दिया गया, जहां वो ठहर गई। फिर हजरत नूह ने अहले ज़मीन की खबर लेने के लिए एक कौवे को भेजा। कौवे ने ज़मीन पर मुर्दार देखे तो उन पर झपट पड़ा और ताख़ीर की, जिसकी वजह से आपने कबूतर को भेजा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और उसके पाँव कीचड़ से लथड़े हुए थे, जिनको देखकर हजरत नूह ने अंदाज़ा लगाया कि ज़मीन खुश्क हो चुकी है। हजरत नूह जोदी पहाड़ से ज़मीन पर उतर आए और एक बस्ती की तामीर की, जिसका नाम समानीन रखा, और फिर यहाँ से नस्ल इंसानी की दोबारा शुरुआत हुई। यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन के कदीम मजहबी किताबों में ऐसी रिवायत तसलसल के साथ बयान की जाती है जिनमें एक अजीम सैलाब का जिक्र है। ज़्यादातर मजहबी किताबों में एक कश्ती का तज़किरा मिलता है जिसके ज़रिया बच जाने वालों ने नस्ल इंसानी को बाकी रखा। ऐ नूह, कश्ती से उतरो हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ, जो तुम पर और तुम्हारे साथ वालों पर रहेंगी। और दूसरी जमात है कि हम उन्हें दुनिया में फ़ायदा देंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। बेशक ये दुनिया तूफ़ान है, शैतान भटकाने वाला है, और अंबिया कराम कश्ती नूह है। जिसने उनकी पैरवी छोड़ दी वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान की तरह हलाक हुआ, जबकि इस तूफ़ान से महफूज वही रहे जो कश्ती नूह में सवार हो गए।